دیکھو جی، میری بات اگر آپ نے غور سے سن لی اور سمجھ میں آ گئی نا، تو میں سمجھتا ہوں ابھی بیٹھے بیٹھے ولی بن جاؤ گے۔ اب میں دو باتیں کہوں گا آپ کو، مجھے بتانا کہ کون سی بات شیطان کرے گا، کون سی نہیں کرے گا۔ آپ بتانا کہ ان دونوں میں سے شیطان کے لیے کون سا بہتر ہے گمراہ کرنے کے لیے تمہیں۔ یہ فقیروں کا دامن ہاتھوں میں نہیں ہوتا، نہ وہ ہاتھ پکڑتے ہیں، ان کا دامن تو دامن دل ہے۔ دیکھو بھائی، بندے کے پاس جتنا پیسہ ہوگا اتنا امیر ہوگا، گاڑی میں جتنا پیٹرول ہوگا اتنی دور جائے گی، دل میں جتنا نور ہوگا اتنا ہی رب کے قریب جائے گا۔ اب آپ یہ کہیں کہ بھائی آپ کا دامن ہمارے ہاتھوں سے نہ چھوٹے، تو اس کے اندر کوئی طریقہ تو ہوگا نا دامن کو تھامنے کا اور اس بات کی یقین دہانی کا کہ میرے ہاتھوں سے یہ چھوٹ نہ جائے، کچھ تو ہوگا نا۔ طریقہ یہ ہے کہ یہ جو فقیر کسی کا دامن تھامتا ہے تو اس کا دامن تھامنا ہاتھوں سے پکڑنا نہیں ہے اس کو، بلکہ اس کے دل کو اپنے دل سے جوڑنا ہے۔ جس طرح تمہاری کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے، تمہارے ذہن میں ہے کہ قیمتی چیز جو ہے چوری ہو جاتی، اس لیے تم ایسا بندوبست اس کا کرتے ہو، تالا لگاتے ہو، رکھوالی کرتے ہو، نگہبانی کرتے ہو تاکہ وہ چیز چوری نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے پوری تعلیمات روحانیت میں یہ بات آپ لکھ لیں اپنے کہیں، پوری رب کے پورے راستے میں، پوری روحانیت میں، طریقت میں سب سے زیادہ اہم جو چیز ہے وہ مرشد سے تعلق ہے۔ ذکر فکر سے بھی زیادہ، ہر چیز سے زیادہ مرشد سے جو تعلق ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ جب دو دیشوں کی آپس میں جنگ ہوتی ہے تو ان کی اسٹریٹجی میں یہ ہوتا ہے کہ دشمن کی جو کنٹری ہے اس کے اندر جو برجز وغیرہ ہیں نا وہ گرا دیں، کہ بھئی آرمی کو کمک مدد آتی ہے نا، اگر برجز ٹوٹ جائیں گے تو پھر کوئی آ نہیں سکے گا ان کی مدد کو، اس لیے وہ برجز وغیرہ کو گراتے ہیں، بم مار کے گرا دیتے تاکہ ان کی جو آرمی ہے یہ بے یار و مددگار ہو جائے، ان کو کوئی کمک نہ آ سکے۔ اچھا، اب تو اللہ کی تلاش میں ہے اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ شیطان تیرا ازلی دشمن ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ دیکھو جی، میری بات اگر آپ نے غور سے سن لی اور سمجھ میں آ گئی نا، تو میں سمجھتا ہوں ابھی بیٹھے بیٹھے ولی بن جاؤ گے، اگر سمجھ میں آ گئی تو۔ سمجھ میں انسان کے تب آتی ہے جب دل مطمئن ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بس اب یہی کرنا ہے، یہ ہے سمجھ میں آنا۔ دماغ کو سمجھ میں آئے اور دل کو نہ آئے تو بیکار ہے۔ اب ہم بات کر رہے ہیں کہ شیطان کی دشمنی کیا ہے۔ شیطان کی دشمنی جو ہے وہ ان لوگوں سے ہوتی ہے کہ جو لوگ رب کے راستے پر چل رہے ہوں اور ان کا قلب جو ہے وہ منور ہو گیا ہو اور مرشد کے دل کی تار اس کے دل سے لگ چکی ہو، کہ مرشد کے دل سے نور اس کے دل میں آ رہا ہے، دل مضبوط ہو رہا ہے، اور یہی برج ہے بندے اور اللہ کے بیچ میں۔ جو بندے اور مرشد کے بیچ میں نور کی تار ہے وہی بندے اور اللہ کے بیچ میں پل ہے۔ اب دیکھو بھائی، شیطان نے دشمنی نکالنی ہے تجھ سے۔ اب میں دو باتیں کہوں گا آپ کو، مجھے بتانا کہ کون سی بات شیطان کرے گا، کون سی نہیں کرے گا۔ نمبر 1 کہ بھئی یہ شکیل اللہ اللہ میں لگ گیا، اس کے دل میں اللہ اللہ ہو رہی ہے، مرشد سے اس کا تعلق دل کا جڑ گیا، اب شیطان نے اس کو تباہ کرنا ہے۔ تو پہلا کام جو ہے میں بتاتا ہوں کہ شیطان کیا کرے گا، اور پھر دوسرا بتاؤں گا۔ آپ بتانا کہ ان دونوں میں سے شیطان کے لیے کون سا بہتر ہے گمراہ کرنے کے لیے تمہیں۔ پہلے تو اس نے کیا کیا کہ شکیل کا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، مرشد سے دل کی تار جڑی ہوئی ہے۔ اب شیطان نے اس کو لگا دیا غلط کاموں میں، یہ عورتوں کے پیچھے بھاگنے لگا، یہ جوا کھیلنے لگا، یہ ڈسکو جانے لگا، یہ دارو پینے لگا، اس نے دارو پی، یہ عورتوں کے پاس گیا، اتنے سارے گناہ ہوئے۔ وہ جو دل اللہ اللہ کر رہا ہے وہ ان گناہوں کو جلاتا رہے گا۔ اس کے سارا دل کا نور اگر ان گناہوں کو جلنے میں لگ بھی جائے تو مرشد کے نور، دل سے جو نور آ رہا ہے وہ پھر اس کو بھر دے گا۔ تو اس راستے پہ تو شیطان کامیاب ہی نہیں ہوگا کہ تجھے غلط کاموں میں لگا دے، تو ننگا ڈانس کرنا سیکھ لے، تو کسینوں میں چلا جائے، تو شرابیں پی لے، کیونکہ ان گناہوں کو تو دل تیرا جلاتا رہے گا۔ یہ اگر اس نے استعمال کیا داؤ شیطان نے تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو، اور اس کو پتہ ہے یہ بات۔ اور دوسرا کام کیا ہے؟ وہ دوسرا کام یہ ہے کہ یار اگر میں نے اس کو غلط کاموں میں لگا بھی دیا، چلو فرض کیا میں نے اس کو کہا کہ روزہ نہیں رکھنے، نہ رکھے روزے، اس کا کیا اثر پڑے گا؟
کہ روزے کے ذریعے اس کا نفس پاک نہیں ہوگا نا جب روزہ نہیں رکھے گا، لیکن وہ مرشد کے دل سے جو تار آ رہی ہے وہ پاک کر دے گی۔ تو اگر روزے چھڑوا دیے میں نے تو کیا فرق پڑے گا؟ نماز چھڑوا دیتا ہوں اس کی، بھائی نماز چھڑوا دے گا تو نور نہیں آئے گا نماز میں، تو دل جو ہے اس میں نور کم ہوگا، وہ مرشد کے دل سے جو تار آ رہی ہے وہ اس کو بھر دے گی، اس کا بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ پھر اس کو گناہوں میں لگا دیا تو اس نے گناہ کیے، دل کے اندر جو اللہ اللہ ہو رہی ہے اس نے اس کو جلا دیا۔ یہ تو شیطان کا پلان جو ہے فلاپ ہو جائے گا۔ تو کون سا پلان اس کا کارگر ہو سکتا ہے کہ یہ جو مرشد کے دل سے تار اس کے دل میں آ رہی ہے، کسی طریقے سے اس تار کو کاٹ دو تاکہ نور آنا بند ہو جائے، اس کا ایمان کمزور ہو، وسوسوں کے ذریعے بدگمان ہو جائے، اور پھر یہ رک جائے، مرشد کے خلاف کچھ بول دے اور اللہ کی بارگاہ میں راندہ درگاہ ہو جائے۔ یہ طریقہ ہے شیطان کا گمراہ کرنے کے لیے۔ اور لوگ دیکھتے ہیں کردار کو تو الٹی چال چل رہے ہو نا تم، تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کی داڑھی صحیح نہیں ہے۔ ابے داڑھی کا کیا کرے گا، شیطان لٹکے گا داڑھی میں؟ قرآن کا مغز تمہیں سمجھ میں آیا نہیں، دین کا نام لیتے ہو، اللہ رسول کا نام لیتے ہو، کہتے ہو جی ہم اہل قرآن ہیں، ہم عالم ہیں۔ کہاں کے عالم ہو تم؟ شیطان کی چالیں کیا ہیں؟ شیطان تم سے دشمنی کیسے نبھائے گا، اس کا تو تمہیں ادراک ہی نہیں ہے۔ بھئی جب تمہیں دشمن کی سوچ کا نہیں پتا تو تم اس سے لڑائی جھگڑا کیسے کرو گے؟ اب تم بھلے شیخ الاسلام ہو، مولانا ہو، کوئی بھی ہو، تم یہ تو بتاؤ کہ ابلیس کی چالوں سے واقف ہو کہ وہ تم سے دشمنی کیسے نبھائے گا، کہاں سے وار کرے گا؟ نہیں پتا۔ تمہارے نزدیک تو یہی شیطانی ہے کہ کوئی ڈسکو میں جا کے ناچ لے، کسینو چلا جائے، شراب پی لے، عورتوں کے ساتھ گلچھرے اڑائے، تمہارے نزدیک تو یہی شیطانی ہے نا؟ اور لیکن روحانیت کہتی ہے یہ تمام چیزیں تو دل کا نور کاٹ دے گا، یہ تمام چیزیں کرنے کے باوجود بھی تیرا ایمان نہیں جا سکتا۔ جو ایمان کو تباہ کرنے والی چیز ہے وہ چیز ہے مرشد سے تعلق کا ٹوٹنا۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی مرشد تعلق نہ توڑے ہم سے، مرشد کہاں تعلق توڑے گا؟ مرشد تھوڑی توڑے گا تعلق، تم نے بات کو سمجھا ہی نہیں۔ مرشد تعلق نہیں توڑتا، وہ اگر وہ تعلق توڑنے پر یعنی آمادہ ہو تو تعلق جوڑے کیوں؟ اس کو پتہ نہیں ہے کہ ہم اور تم گندے مندے لوگ ہیں، گناہ گار لوگ ہیں، پتہ ہے نا مرشد کو، تو اس کے باوجود اس نے تعلق جوڑا ہے نا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ مرشد میرے تیرے گناہوں سے نہیں پریشان، نہ اس وجہ سے وہ جو ہے نا وہ تعلق توڑے گا، کیونکہ جس وقت اس نے ہم سے تعلق جوڑا تھا اس وقت بھی ہم گناہ گار تھے۔ ان گناہوں سے تعلق نہیں ٹوٹتا، اور نہ مرشد اپنا تعلق کسی سے توڑتا ہے۔ یہ شیطان ہے جو تیرے اور مرشد کے تعلق میں رخنا ڈالنے کی پلاننگ کرتا ہے۔ ویسے ابلیس کو طاقت نہیں کہ تیرے اور مرشد کے درمیان جو نور کی تار ہے اس کو کاٹ دے، نہیں کر سکتا۔ اب جب وہ کاٹ ہی نہیں سکتا تو پھر کیا حربہ استعمال کرے گا؟ وہ صرف ایک کام کرتا ہے، ان ایک کاموں میں مختلف چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ وہ شروعات یہاں سے ہوتی ہے، تعلق ٹوٹنے کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے کہ جب تو اس لائن پہ چلا، جب تیرے دل میں اللہ اللہ شروع ہوا، نور آنے لگا اور دل طاقتور ہونے لگا، تو اب شیطان کے پاس 3 سال کا ٹائم ہے۔ شیطان ان 3 سالوں میں کوشش کرتا ہے کہ اس کا دل جوان نہ ہونے پائے۔ اگر اس کا دل جوان ہو گیا، 3 سال گزر گئے، تو پھر میرا ہاتھ کہاں پڑے گا؟ تو ذکر قلب چلنے کے 3 سال تک شیطان مستقل پیچھے لگا رہے گا۔ کیا کرے گا؟ اب یہ باتیں تو عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کو آزماتا ہے۔ آزمائش کے لیے وہ تیرے اوپر بلا اور مصیبت ڈالے گا، پریشانیاں دے گا تجھے، اس میں تجھے ثابت قدم رہنا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں۔ جب یہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں تو یہ وقت ہوتا ہے شیطان کے حملہ کرنے کا۔ اس وقت شیطان آتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے کہ دیکھ یہ کون سے راستے پہ لگ گیا ہے تو، پہلے اچھا خاصا درود و سلام، نماز پڑھتا تھا، رزق حلال کماتا تھا، بیوی بچوں کا پیٹ پالتا تھا، خوش تھا، اور اب یہ دیکھ کیسی لائن میں لگ گیا ہے۔ اب یہ مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ ناراض ہو گیا ہے۔ تو بہت سے لوگ تو اسی بات کی وجہ سے بدگمان ہو جاتے ہیں کہ ہاں یار، جب سے میں اس راستے پر چلا ہوں میرا کاروبار کم ہو گیا، نوکری چلی گئی، بیوی ناراض ہو گئی، ساس ناراض ہو گئی، ماں باپ ناراض ہو گئے، یہ کام ہی غلط ہوگا۔
تو کچھ لوگ تو اسی ایک جھٹکے میں چلے جاتے ہیں، چھٹی ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی بدگمان ہوئے اس راستے سے اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے۔ اب اس راستے کو چھوڑنے کے بعد تیری واپسی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب راستہ چھوڑ کے گیا تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہیں پر دنیا میں تجھے سزا دے گا۔ ایک شیطان تیرے اوپر مسلط کر دے گا۔ شیطان کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ کبھی بھی وہ تجھے اللہ اللہ کی طرف نہ لگنے دے، یہ اللہ کے حکم پر کرتا ہے وہ۔ اچھا، اب یہ چھوٹی موٹی جو پریشانیاں آتی ہیں اگر ان کو بھی سہ گیا، کیونکہ برابر میں دوست یار ہوتے ہیں، وہ بھی سرکار کے ماننے والے ہیں، اگر سینئر ہوتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ یار پریشان نہیں ہو، یہ مصیبتیں آتی ہیں، اس سے پریشان، تو وہ ان کے سمجھانے کے اوپر جو ہے اس کو تھوڑا سا آسرا ہوتا ہے کہ ہاں یار یہ صحیح ہے، ایسا ہوتا ہے اس راستے میں۔ اور جن کو نہیں پتا ہوتا ہے اس راستے میں کیا ہوتا ہے، وہ پریشان ہوتے ہیں، پھر شیطان ان کے اوپر وسوسے ڈالتا ہے، ان کو بدگمان کرنے کی کوشش کرتا ہے، کر بھی دیتا ہے بدگمان۔ اور اگر ان سے بھی آگے نکل جائے آدمی اور اس سے بڑی مصیبت آئے گی، اس سے بھی آگے نکل جائے اور بڑی مصیبت آئے گی۔ اب مجھے بتاؤ یار، دنیا میں کہاں ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص جس کا نام تھا محمد یونس الگوہر، جس کی زندگی میں سرکار گوہر شاہی کے علاوہ نہ کچھ تھا نہ کچھ ہو سکتا ہے، اچانک واقعہ غیبت ہوتا ہے اور سارے تنظیم کے لوگ، اہل خانہ سب مل کے ٹوٹ پڑے اس کے اوپر بہتان لگا دیے کہ یہ قاتل ہے، اس نے غبن کیا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔ کتنے بڑے بڑے بہتان لگائے گئے۔ کم ہوتا ہے یہ بہتان مرشد کی ذات کے حوالے سے۔ اور پھر اہل خانہ، شیطان تو کہتا ہے نا کہ بھائی تو سرکار کے نام پہ جیتا مرتبہ ہے، ان کے گھر والے تو تجھے یہ کہہ رہے ہیں، کیسے وسوسے آ سکتے ہیں انسان کو؟ یہ راستہ آسان نہیں ہے، اس میں مرد بننا پڑے گا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ مردانگی صرف بچہ پیدا کرنے میں ہوتی ہے۔ سب سے بڑا مرد وہ ہے جو آزمائش کے وقت اپنی جگہ کھڑا رہے، کسی پریشانی سے نہ گھبرائے، کسی مصیبت سے نہ گھبرائے، اور یہ حوصلہ ہو مصیبت کو دیکھ کر کے کہے کہ اگر تو نے میری جان لینی ہے، میری زندگی کو ختم کرنا ہے، اے آزمائش، اے پریشانیوں، اے مصیبتوں، اگر تم نے میری جان لینی ہے، میری زندگی کو ختم کرنا ہے تو کر دو، میں اس راستے سے ہٹنے والا نہیں ہوں، جان جاتی ہے تو جائے۔ اور کیا ہو، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکے گا؟ سب سے بڑی مصیبت کیا آئے گی آپ کے اوپر اس کے بعد؟ جان چلی جائے گی۔ جان کا خطرہ ہی سب سے بڑا خطرہ ہے۔ پلیٹ میں رکھ کے رکھ دو، یہ رکھی ہے، لے جاؤ، نہیں چاہیے، کیونکہ اس کو رکھوں میں اور ایمان جانے دوں تو پھر بیکار ہے، اس کا کیا کروں گا میں زندگی کا؟ تو کسی پریشانی سے نہ گھبرائے، کسی مصیبت سے نہ گھبرائے۔ یہ راستہ انسان کو اکیلے ہی لڑنا ہے، چاروں طرف شیطان کے جال ہیں۔ اور مصیبت یہ ہے کہ میں اگر اپنی باتوں سے آپ کو سمجھا بھی دوں وہ جال کیا ہیں، تب بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ یہ جال اس وقت انسان کو سمجھ میں آتے ہیں جب اس کا نفس پاک ہوتا ہے، جب اس کے دماغ پر سے شیطانی پردہ جل جاتا ہے، پھر اس کو نظر آتا ہے اوہو یہ ہے، اب شیطان فلاں رشتے کو یوز کر رہا ہے، اب شیطان فلاں سچویشن کو ایکسپلوئٹ کر رہا ہے، اب شیطان کا داؤ پیچ یہ ہوگا، اب یہ کرے گا، اب وہ کرے گا۔ انسان جب اس راستے پہ چلتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے۔ اسی لیے صرف ایک ہی جملہ پوری روحانیت میں کافی ہے، ایک جملہ۔ کسی اندھے کو آپ کہیں کہ بھائی دیکھو سیدھا جاؤ، ادھر اور ادھر نہیں ہونا، ادھر بھی دیوار ہے ادھر بھی دیوار ہے، پھر یہاں سے 10 میٹر جا کے الٹے ہاتھ کے اوپر سیڑھیاں ہیں، آہستہ آہستہ قدم رکھنا، پھر نیچے اتر کے الٹے ہاتھ پہ چلے جانا، 2 میٹر کے بعد دروازہ آئے گا۔ کتنا سمجھانا ہے جگہ جگہ۔ اور سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ اس اندھے کی انگلی پکڑ لو اور اس کو چھوڑاؤ۔ یہی طریقہ روحانیت میں ایک ہے کہ جو مرشد کہے آنکھ بند کر کے اس کو مان، اور وہی کر جو مرشد نے کہا ہے۔ اگر تو نے آنکھیں کھولی اور دماغ کھولا کہ یار یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہی بات، تو پھر تو گیا۔ یہ تو آج تک لوگ 20 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، آج تک ان کو یہ بات پریکٹیکل میں نہیں آتی کہ جو میں کہہ رہا ہوں صرف وہ دیکھو۔ ظاہر کے اندر تم دیکھو گے یار یہ جو انہیں کہہ رہے ہیں وہ لگ تو نہیں رہا ہے ایسا، کبھی بھی نہیں لگے گا، اچانک آئے گی مصیبت۔ میں یہاں پر خود نہیں بیٹھا ہوں، مجھے بٹھایا ہے کسی نے۔ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو وہ ذمہ دار ہے نا، اگر میں تمہیں فراڈ کر رہا ہوں تو وہ ذمہ دار ہے جس نے بٹھایا ہے، وہ رکھوالا ہے، کیونکہ اس کا نام انوالو ہے نا، اس نے بٹھایا ہے۔ انہوں نے کتاب میں بھی لکھ دیا ہے، دین الہی میں بھی لکھا ہوا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہاں بیٹھ کے تو ہدایت پاتا ہے، گمراہ ہوتا ہے،
سرکار نے ذمہ لیا ہے اس جگہ کا. یہ جو میرے سامنے بیٹھا ہے نا تو، اس کی ذمہ داری سرکار نے اٹھائی ہوئی ہے. اب جب ذمہ داری اٹھائی ہے تو تجھے کیا لینا ہے کہ تو اس کی تحقیق کرے کہ یہ کیا بول رہا ہے. جو بول رہا ہے کر، غلط بھی بول رہا ہے تو کر، کیونکہ ذمہ داری اس نے اٹھائی ہے. جھوٹی کہانی سناتا ہے تو سن لے اور یقین کر لے، کیونکہ تمہاری آنکھیں نہیں ہیں، اس کی آنکھ ہے. تو مصیبتیں آئیں گی، ان مصیبتوں میں ثابت قدم رہنا ہے. اپنے آپ کو یہ کہنا ہے کہ اب تو رب تک پہنچ کر ہی دم لوں گا. پھر ان ساری مصیبتوں سے بھی نکل جائے آدمی تو پھر آخر میں شیطان جو ہے اب مرشد کے خلاف وسوسے ڈالتا ہے. میں بہت ساری چیزوں سے نکل گیا، گھر والے رکاوٹ بنے، گھر چھوڑ دیا، والدین کو چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ دیا، فٹ پاتھ پہ آ گیا، ساری مصیبتوں سے نکل گیا. آخری مصیبت رہ گئی ایک کہ اب یہ مجھے سرکار گوھر شاہی کے خلاف جو ہے وسوسے میرے دل میں ڈالے گا، اور یہ سب سے خطرناک آزمائش ہوتی ہے. اب کیا ہوا؟ اچھا، اب میری اگر عادت یہ ہو کہ بھائی میرے شکیل سامنے بیٹھ کے الٹے ہاتھ سے پانی پیے، میں الٹے ہاتھ سے ہی پیتا ہوں پانی. پوچھ تو لو میں الٹے ہاتھ سے کیوں پی رہا ہوں، اور اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو خون کے آنسو رہو گے. اب جناب شیطان نے جب وار شروع کیا تو کیا کیا؟ سب سے پہلا وار یہ کیا کہ دیکھو یار، سرکار تو الٹے ہاتھ سے پانی پی رہے ہیں. اب ذہن میں خیال ڈالے کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو پہنچاتا ہے مرشد، تو اس مرشد نے حضور کو تو سیدھے ہاتھ سے پانی پیتے ہوئے دیکھا ہوگا، پھر مرشد الٹے ہاتھ سے پانی کیوں پی رہا ہے؟ یعنی عمل کیوں نہیں ہے حضور کی سنت پر؟ یہ خیال آیا. اب ہمارے پاس تو کوئی علم نہیں، کیا جواب دیں شیطان کو؟ تو سرکار گوھر شاہی کی کرم نوازی یہ ہوئی کہ سرکار نے دل میں یہ خیال ڈالا کہ بھائی شریعت وہ ہے جو سرکار کر رہے ہیں، اور جو سرکار نہیں کر رہے وہ شریعت ہی نہیں ہے. یہ خیال دل میں آ گیا کہ جو عمل سرکار کا ہے یہی شریعت ہے، یہی سنت ہے. ایسی شریعت سے کیا فیض ہوگا جس میں مہکے نہ خوشبو ہے گوہر. وہ طریقت نہیں ہے جس میں شامل نہیں رنگ گوہر. اس کے بعد سے تہیہ کر لیا کہ اب میں الٹے ہاتھ سے پانی پیوں گا. جب اگر سیدھے ہاتھ سے پیا تو پھر وسوسہ آ جائے گا، لہٰذا اس وسوسے کی کاٹ کے لیے میں بھی اب الٹے ہاتھ سے پانی پیوں گا. حالانکہ سرکار نے تو میرے لیے پیا تھا الٹے ہاتھ سے پانی کہ میری آزمائش ہو سکے. آپ کا عمل نہیں ہے یہ. الٹی ہی چال چلتے ہیں وارفتگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، لوگ آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں. اور مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. تو اب الٹے ہاتھ سے اچھا لوگ کہہ رہے ہیں دیکھو یار یہ کیا کر رہا ہے. اب ان کو میں کیا بتاؤں، نہ مجھے ان کی پرواہ، میرا تو ایمان لائن پہ لگا ہوا ہے، تجھے شریعت کی پڑی ہوئی ہے. ایک قوالی میں بھی ہے کہ ملا کو شریعت کی پڑی ہوئی ہے اور ہم کو یار منانے کی فکر ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ بس ٹھیک ہے، اب یہ جو الٹے ہاتھ سے پانی پینا ہے یہی حق ہے. پھر نہیں پیا سیدھے ہاتھ سے. کوئی عمل ایسا ہو کہ جو حدیث میں لکھا ہے کہ نہیں بھائی اس طرح ہوگا، لیکن وہ جب ہم نے دیکھا کہ سرکار نے تو ایسا نہیں کیا، میں کھول کے بتا رہا ہوں، حالانکہ یہ بات کرنے والی نہیں ہوتی ہیں. ایک شرم ہوتی ہے نا انسان کے دل میں مرشد کے لیے، ایک حیا ہوتی ہے. ایسے الفاظ زبان پر لانا بھی اس کے نزدیک کفر ہے. لیکن میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، آپ کی مدد کے لیے ایسے الفاظ بھی اپنے زبان پر لے کے آ رہا ہوں، ورنہ یہ تو حیا کی باتیں ہیں. اب دیکھیے بھائی، ایسا کوئی عمل جو حدیث میں لکھا ہے کہ ویسے ہوتا ہے، اس سرکار کو دیکھا تو سرکار اپنے انداز میں کر رہے ہیں. پھر آخر میں پھر یہی ہوا کہ دیکھو بھائی جو مرشد کر رہا ہے بس وہ حق ہے، جو مرشد کر رہا ہے وہی سنت ہے، وہی قرآن ہے، وہی دین ہے. اور جو یہ مرشد کی ذات جو نہیں کر رہی کام، وہ پتہ نہیں کیا ہے، میں نے وہ نہیں کرنا. جو مرشد کہہ رہا ہے میں نے وہ کرنا ہے. اور پھر ایک دن سرکار نے یہ بات بھی کہہ دی کھول کے. سرکار نے فرمایا کہ غلام فرید نے ایک بات کہی اور ہم کو وہ بات بڑی پسند آئی. سرکار نے فرمایا کہ غلام فرید کہتا ہے کہ سوچ کے یار بنائیں بندیا، یار بنا کے پھر نہ سوچیں سولی تیز چڑھ جائیں. سرکار نے فرمایا کہ کسی مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے پہلے آزما لے اسے کہ وہ اللہ تک رسائی اس کی ہے بھی یا نہیں، وہ اللہ والا ہے بھی یا نہیں، آزما لے. لیکن آزمانے کے بعد جب پتہ چل جائے کہ یہ اللہ والا ہے، اس کی اللہ تک رسائی ہے، اس کے بعد
وہ کچھ بھی کرے تجھے کیا لینا؟ تجھے کنفرم ہو گیا نا یہ اللہ والا ہے، اب وہ جو کچھ بھی کرے اس کی مرضی ہے یار، اس کو کرنے دے، تجھے کنفرمیشن ہو گئی ہے نا کہ یہ اللہ والا ہے، اب جو وہ کہہ رہا ہے وہ تو کرتا ہے۔ یار بنا کے پھر نہ سوچیں سولیتے چڑھ جائیں۔ تو میں نے کہا کہ سرکار اور کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ فرض کیا مرشد نے کہا یار شراب کی بوتل تو لے کے آ، تمہارا تو کام یہ ہے نا، ہمارا تمہارا انسانوں کا، کہ جیسے ہی کوئی بات کہی فوراً شریعت کو لے کے آ گئے فتویٰ وغیرہ لگانے کے لیے، پہلے بات پوری تو ہونے دو، بعد میں شریعت لانا نا۔ یہ بات سرکار نے فرمائی کہ اگر مرشد یہ کہے تجھے کہ شراب لے کے آ تو تو فوراً شریعت کو لے آئے گا۔ شراب منگوانا تو حرام نہیں ہے، شراب رکھنا بھی حرام نہیں ہے، شراب پینا حرام ہے، اس نے منگوائی ہے، نہ پینے کا کہا ہے نہ پلانے کا کہا ہے، منگوائی ہے تو لے آ، یہ غیر شرعی کہاں ہے؟ تو دیکھ تو صحیح کہ منگوانے کے بعد کیا کہتا ہے۔ منگوائی ہے نا، تو پہلے شریعت لے آیا بھائی، جب تک منگوائی ہے اس وقت تک تو شریعت کی پابندی ہے نا، منگوانا حرام تھوڑی ہے، یہ ہے کیا؟ شراب منگوانا تو حرام نہیں ہے، سامنے رکھنا بھی حرام نہیں ہے، اس کو چھونا بھی حرام نہیں ہے، پینا حرام ہے، تو پینے کا تو نہیں کہا اس نے، منگوائی ہے نا۔ یہ مثال دی سرکار نے، مرشد اگر یہ کہہ جائے شراب کی بوتل لے کے آ تو تمہارا تو یہی خیال ہے نا کہ شراب پینا حرام ہے۔ فرمایا بالکل صحیح ہے، حرام ہے پینا، لیکن منگوانا تو نہیں حرام۔ تو تجھے تو منگوانے کا کہا نا، تو پہلے ہی شریعت کے فتویٰ لگا دیا تو نے، اور تجھے وسوسہ آ گیا کہ شراب کیوں منگا رہے ہیں۔ فرمایا فقیر کی کوئی بات غیر شرعی نہیں ہوگی، لیکن پوری ہونے دے پھر پتہ چلے گا شرعی ہے یا غیر شرعی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر مرشد کہے شراب لیا تو کیا کرے گا تو؟ اس کے بعد دیکھنا کہ کیا کہتا ہے آگے۔ یہ مرشد تو بڑے ہے نا خرانٹ بھی ہوتے ہیں، بڑے خطرناک بھی ہوتے ہیں مرشد، بڑے خطرناک مرشد گزرے ہیں۔ اب دیکھو رابعہ بصری کا مرشد کیسا خرانٹ تھا، جس نے ان کو کوٹھے پہ بٹھا دیا۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ اس گلی سے گزرنا بھی حرام ہے، ان کو کوٹھے پہ بٹھا دیا۔ مجھے سرکار نے یہ بات کہی غیبت سے 2 ہفتہ پہلے، جب مجھے یہ فرمایا نا کہ استاد ہم تمہاری ڈیوٹی لگا رہے ہیں اور شکر کرو اچھی جگہ تمہاری ڈیوٹی لگا رہے ہیں، رابعہ بصری کے مرشد نے کوٹھے پہ بٹھا دیا تھا اس کو۔ یہ سرکار کے الفاظ ہیں۔ اس کی کوشش ہوتی ہے شیطان کی کہ کوئی وسوسہ ڈالے مرشد کے بارے میں، کبھی وسوسہ ڈالے کہ یار میں نے کبھی مرشد کو اپنے نماز نہیں پڑھتے دیکھا، تو سوچنا کہ دیدار تو اس نے کیا ہوا ہے، تبھی تو اس کی نظروں سے میرا دل چلا ہے، تو اب میں نماز کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہوں اس کی؟ جب اس نے اللہ کا دیدار کیا ہوا ہے تو اب میں اس کی نمازوں کی تحقیق کیوں کر رہا ہوں؟ او یار وہ پڑھے یا نہ پڑھے، وہ جانے، اس کا رب جانے، تو اپنی فکر کر۔ Amra TV, the place